مذہن میں رکھیں کہ حتیٰ جانوروں کے ساتھ بھی ہمارے یہاں احکام ہیں، اور جو احکام اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے جانوروں کے بارے میں، واقعاً یہ الگ ٹاپک ہے، اس کو کبھی موقع ملا ڈسکس کریں گے۔ حتیٰ وہ اینیمل رائٹ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر کوئی ریشم کے کیڑوں اور شہد کی مکھیوں کو بھی غذا نہ دے تو ہمارے فقہ اہل بیت کے مطابق ایک قاضی اس کو ضبط کر سکتا ہے یا اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ ان کو دو کھانے۔ اسی طرح سے فقہ اہل بیت میں ہے یہ ہے کہ جو جانور پالا ہے وہ واجب و نفقہ ہے۔ یہ آپ سنتے ہیں کہ بیوی کا نفقہ، بچوں کا نفقہ، نفقہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ خرچہ، یہ جو بھی ان کے ریکوائرمنٹ ہیں ایک نارمل طریقے سے۔ اب نہ سوچئے کہ بیوی لوئی وٹون کہہ دیتے کہ جی مولانا نے کہا ہے، نا مجھے ضرورت ہے، ضرورت کی چیز ہے، اور جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہر آدمی کا اسٹینڈرڈ الگ ہوتا ہے اور اس کے حساب سے اس کو گھر والوں کو دینا بھی الگ ہوگا۔ ایک بلینئر ہے، اس کو اپنے حساب سے الگ دینا ہوگا۔ جب وہ بلینئر $50 ماہانہ کماتا، $50 روزانہ کماتا تھا تو اس کی الگ ذمہ داری تھی۔ اب وہ بلینئر ہو گیا ہے تو الگ ہو گئی ہے، یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں شان کے مطابق۔ جانوروں کے بارے میں جو ہمارے فقہ اہل بیت میں تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ جانور کا خرچہ واجب ہے، واجب النفقہ ہے، اور پھر اس کو دھوپ اور چھاؤں کا جو ہے، سردی اور گرمی کا ہے، اس کا بھی خیال کرنا۔ اگر وہ نہ کرے، مثال کے طور پر بلی کو کہیں باہر باندھ دے گرمی میں اور کتے کو سردی میں کہیں چھوڑ دے اور بھوکا پیاسا چھوڑ دے، تو قاضی اور جج اس پر تعزیر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو مجبور بھی کر سکتے ہیں کہ یا اس کو پالو یا اس کو پھر دے دو کسی کو۔ حتیٰ یہاں تک ہے کہ اس کے پیسے میں سے نکال کے اس جانور کو دے سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔